خلق السماوات بغیر عمد ترونها. ترجمہ کنز العرفان، اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس قسم کا جوڑا اگایا. تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بنایا. انہیں ستونوں کے بغیر بنانے کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی ستون ہے ہی نہیں اور تمہاری نظر خود اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان کے ستون تو ہیں لیکن وہ ایسے نہیں جنہیں تم دیکھ سکو، اس لیے وہ گویا ایسا ہے جیسے ستونوں کے بغیر ہی بنا ہوا ہے. نمبر 2، زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ زمین ہلتی نہ رہے، اسی لیے اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے. جدید سائنس سے بھی یہی چیز ثابت ہے. نمبر 3، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے. یاد رہے کہ بعض جانور پانی میں ہیں، بعض زمین پر، بعض ہوا میں ہیں، مگر یہ سب زمین پر ہی ہیں کیونکہ پانی زمین پر ہے اور ہوا بھی زمین سے تعلق رکھتی ہے. اور پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ کچھ جانور کسی جگہ اور دوسرے بعض کسی اور جگہ پیدا فرمائے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آسمان کی طرف سے بارش کا پانی نازل فرمایا اور اس سے زمین میں عمدہ اقسام کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے. اس سے معلوم ہوا کہ گھاس اور درخت وغیرہ سب میں نر اور مادہ ہیں. نر درخت سے لگ کر ہوا جب مادہ درخت کو چھوتی ہے تو مادہ درخت حاملہ ہو کر پھل دیتا ہے. جدید سائنس سے بھی یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ان عجیب و غریب صنعتوں میں غور و فکر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت آشکار ہو جائے گی. هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. ترجمہ کنز العرفان، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اے مشرکو تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی ہو. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. تفسیر صراط الجنان، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کامل قدرت اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں جنہیں تم بھی دیکھتے ہو. اب تم بتاؤ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی عبادت کرتے ہو اور انہیں پوجتے ہو، انہوں نے ایسا کون سا کمال کر دکھایا ہے جس کی وجہ سے تم نے انہیں عبادت کا مستحق سمجھ لیا اور ان کی پوجا کرنے میں مصروف ہو گئے. ان کافروں کا حق سے دور ہونا اور گمراہی میں مبتلا ہونا واضح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.